نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الصلاة عماد الدین فمن ترکها فقد حدمہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر الصلاة معراج المؤمنین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، بادہ کشان میں خانہ قرآن و سنت، گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے اسلام کی جو بنیاد ہے اس پر ہم گفتگو سن رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ گزشتہ دو خطبات جمعہ میں اسلام کا ایک بنیادی رکن، بنیادی عمود، بنیادی ستون زکوٰۃ اور اس کے جو متعلقات ہیں اس پر ہم نے گفتگو سماعت کی۔ آج انشاءاللہ اسلام کا انتہائی بنیادی اہم رکن، جسے ہم رکن اعظم بھی کہہ سکتے ہیں، نماز، اس پر انشاءاللہ اس کی اہمیت پر اور اس دین اسلام کے اس عمود کی اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے، اس پر انشاءاللہ ہم انتہائی عام فام انداز میں گفتگو سماعت کریں گے۔ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ خطبات جمعہ میں آپ نے اس بات کو سماعت کیا، ماہ رمضان کے بعد ماہ رمضان کے روزوں کے حوالے سے، پھر زکوٰۃ کے حوالے سے آپ نے یہ گفتگو سماعت کی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ انسان اللہ رب العزت کی توحید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے، اس پر ایمان لائے، پھر اس کے بعد نماز، پھر زکوٰۃ، پھر ماہ رمضان کے روزے اور پھر حج۔ ان تمام عبادات پر اگر ہم غور کریں، روزے یہ 2 ہجری میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں،
تحویل قبلہ کے بعد، جب قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، بیت المقدس سے کعبے کی طرف رخ موڑ دیا گیا ہے، کعبے کو قبلہ بنا دیا گیا ہے، تو اس عمل کے بعد روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے قبل امتوں پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا فَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيُصُمْهُ۔ یہ اس کی فرضیت کا حکم ہے کہ تم میں سے جو ماہ رمضان کو پائے، اس شہر سے مراد کیا ہے؟ فَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، جو اس مہینے کو پالے یعنی ماہ رمضان کو پالے، تو پھر اس کے لیے لازم ہے، اس پر فرض ہے، فَلْيُصُمْهُ، اس پر لازم ہے کہ وہ ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ اور یہ حکم اللہ رب العزت نے مدینہ المنورہ میں ہجرت کے بعد، طویل قبلہ کے بعد اس کی فرضیت کا اعلان کیا۔ پھر اس کے بعد 2 ہی ہجری میں زکوٰۃ کے تفصیلی حکم کو نازل کیا گیا۔ گو کہ مکہ المکرمہ کے اندر زکوٰۃ کے حوالے سے حکم جاری ہو چکا تھا، لیکن وہ اجمالی حکم تھا، زکوٰۃ دینے کا حکم اجمالی حکم تھا، یعنی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پوچھتے نبی پاک سے کہ ہم زکوٰۃ کس انداز میں ادا کریں، کتنی زکوٰۃ ادا کریں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب آپ سے آپ کے اصحاب سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، یہ آپ کے جانثار آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کتنی زکوٰۃ، اس کی مقدار کیا ہے، اس کا نصاب کیا ہے، تو کتنی زکوٰۃ ہم ادا کریں؟ تو اللہ رب العزت نے محبوب سے فرمایا محبوب انہیں کہو قُلِ الْعَفْوَ، یعنی جتنا بھی آپ کی ضرورت سے زائد مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ یہ مکی حکم ہے۔ کہاں کا حکم ہے؟ یہ مکی حکم ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، یعنی جتنا بھی آپ کے پاس مال بچتا ہے، فالتو پیسہ ہے، فالتو مال ہے، یہ سارے کا سارا آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ لیکن زکوٰۃ کے تفصیلی احکام جو آپ نے گزشتہ 2 جمعوں کے اندر سنے ہیں کہ مال جو پیسہ کی صورت میں ہوگا، سونے چاندی کی صورت میں ہوگا، یا زراعت کی صورت میں، زمین کی صورت میں جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے، یا مویشی ہیں، جانور ہیں، یا باغات ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، لکڑی ہیں، عشر کے معاملات، یہ سارے آپ نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں سماعت فرمائے ہیں۔ اور یہ تفصیلی احکام اللہ رب العزت نے 2 ہجری میں مدینہ المنورہ میں یہ حکم، اس کی فرضیت کا اعلان کیا ہے۔ پھر 9 ہجری کو حج کی فرضیت کا اعلان ہوا ہے۔ 9 ہجری کو حج فرض کیا گیا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ 9 ہجری کے اندر اللہ رب العزت نے مدینہ المنورہ میں حج کی فرضیت کا اعلان کیا۔ یہ ساری عبادات جو اسلام کے عمود ہیں، اسلام کے پلرز ہیں، اسلام کی تنابیں ہیں، اسلام کے ستون ہیں، یہ ساری عبادات اللہ رب العزت نے مدینہ المنورہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرش پر تشریف فرما تھے، مدینہ المنورہ کی زمین پر تشریف فرما تھے، اس وقت یہ ساری فرضیت کے اعلانات ہوئے۔ روزے کی فرضیت، حج کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت، یہ سارے کے سارے فرائض مدینہ المنورہ میں ہجرت کے بعد ان کی فرضیت کا اعلان ہوا۔ اور پھر اعلان کیسے ہوا؟
احکام کیسے بیان کیے گئے کہ تم نے زکوٰۃ دینی ہے، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ کتنی زکوٰۃ دینی ہے؟ 2.5%۔ اور پھر زراعت کے حوالے سے، جانوروں کے حوالے سے، وہ آپ نے سنا ہے، عشر کے حوالے سے وہ آپ سماعت کر چکے ہیں۔ اب روزوں کی باری آئی، اللہ نے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور جو ماہ رمضان کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، سال میں 1 مہینہ یہ روزے رکھنے ہیں۔ پھر حج کی فرضیت کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے امتیوں پر، کلمہ پڑھنے والوں پر زندگی میں ایک بار حج کی فرضیت کا حکم دیا کہ جو صاحب استطاعت ہے، صاحب استطاعت ہے، جس کے اندر استطاعت ہو، یعنی مال بھی ہو، صحت بھی ہو، سفر کرنے کے قابل بھی ہو، اور سفر بالکل آسان ہو، پرخطر نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اور باقی کے جو لوازمات ہیں وہ پورے کرتا ہو، تو اس پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ زکوٰۃ سال میں ایک بار، اگر وہ صاحب نصاب ہے تب۔ اسی طرح سال کے اندر 1 مہینہ ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ یہ ساری عبادات ہیں جو کہ اسلام کا ستون ہیں، اسلام کا پلر ہیں، اسلام کا عمود ہیں۔ یہ ساری عبادات کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، لیکن ایک نماز ایسا عمود، ایسا ستون ہے، باقی ساری عبادتیں ان کی فرضیت کا اعلان زمین پر، فرش پر ہوا ہے، اور نماز کی فرضیت کا اعلان عرش پر ہوا ہے۔ اس کی بلندی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ کتنی بلند عبادت ہے، کتنی اونچی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عبادت کی فرضیت کا اعلان اپنے محبوب کی ذات پر، محبوب کی امت پر زمین پر ہوتے ہوئے فرض نہیں کیا، بلکہ اپنے پاس بلا کے۔ آپ اس کی اہمیت سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ باقی سارے عمود، باقی ساری عبادات کا حکم، فرضیت زمین کے اوپر اس کو دیا گیا ہے، اور نماز کی جو فرضیت کی گئی ہے وہ آسمانوں پہ بلا کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اُرِجَ بِی اِلَى السَّمَاءِ، مجھے آسمان پر اٹھایا گیا، عروج دیا گیا۔ معراج کی رات مجھے آسمان کی طرف، اِلَى السَّمَاءِ، آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، عروج دیا گیا۔ پھر آسمانوں سے اوپر مجھے عروج دیا گیا، آسمانوں سے اوپر مجھے عروج دیا گیا۔ پھر لوح و قلم، کرسی، اس سے اوپر عروج دیا گیا۔ پھر اس کے اوپر سدرۃ المنتہا، اس پر عروج دیا گیا۔ پھر سدرۃ المنتہا سے اوپر دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ پھر حریم ناز میں بلا کر، عرش سے اوپر حریم ناز میں بلا کر، اپنے سامنے بٹھا کر، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کا کلام فرما کر، اللہ رب العزت نے اپنا جلوہ دکھا کر، دیدار کروا کر، جب فارغ ہوئے میں فارغ ہوا تو جاتی مرتبہ میں واپس آنے لگا تو اللہ نے فرمایا محبوب میری طرف سے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے تحفہ لے جاؤ، تحفہ لے جاؤ۔ اور وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اب دیکھیں کس انداز میں نماز کی فرضیت اللہ رب العزت اس کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے۔ وہ چاہتا تو مکے میں حکم دیتا تھا نماز پڑھا کرو سارے، جس طرح روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، نماز کو بھی یہی کہہ دیتا کہ نماز پڑھا کرو مکے کے اندر۔ لیکن نماز کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلایا اپنے محبوب کو، اور وہاں جا کر، وہاں بلا کر اپنی بارگاہ میں اپنا جلوہ دکھا کر
اپنا جلوہ دکھا کر. اسی لیے نبی پاک نے فرمایا کہ میری معراج کیا ہے اور تمہاری معراج کیا ہے. امتیو تمہاری معراج کیا ہے؟ میری معراج یہ ہے کہ میں رب کا دیدار کرتا ہوں، اور اگر تم نے معراج کرنی ہے تو تم نماز پڑھا کرو. اسی لیے نماز کو مومنین کی معراج کہا گیا ہے کہ جو بلندی، جو عروج بندہ مومن کو نماز کے اندر حاصل ہوتا ہے، کسی اور عبادت کے اندر حاصل نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا گیا، یہ نماز. اور نمازیں کتنی تھی؟ اگر احادیث کا مطالعہ کریں، ہم پڑھیں تو 50 نمازیں اللہ رب العزت نے دی. کتنی؟ 50. یہ 50 نمازیں لے جاؤ اور جا کر آپ بھی پڑھو اور اپنی امت کو بھی حکم دو کہ وہ بھی 50 پڑھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ یہ ساری نمازیں 50 نمازیں لے کر واپس لوٹے. چھٹے آسمان پر پہنچے تو آگے حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ کھڑے ہیں، انتظار میں کھڑے ہیں، انتظار میں کھڑے ہیں. تو جب نبی پاک تشریف لائے چھٹے آسمان پر تو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آنکھیں بتا رہی ہیں کہ دیکھ کے آئے ہو. سبحان اللہ. جس موسیٰ کو طور پر لن ترانی کی صدا سننی پڑتی ہے نا، اسے دیدار کا پتہ ہے کہ اس دیدار کی قیمت کیا ہے. آنکھیں بتا رہی ہیں کہ دیکھ کے آئے ہو. اور خود اللہ رب العزت قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب نے میرا دیدار کس انداز میں کیا، ما زاغ البصر وما طغى. سبحان اللہ. اچھا دیدار کر کے آئے ہو، جلوہ دیکھ کے آئے ہو، آنکھیں ٹھنڈی کر کے آئے ہو، بتاؤ کیا ملا ہے؟ کیا حکم لے کر آئے ہو امت کے لیے؟ تحفہ کیا لے کر آئے ہو؟ تو فرمایا موسیٰ اللہ نے 50 نمازیں تحفہ دی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تحفہ نہیں، یہ تو بوجھ ہے. یہ تحفہ نہیں، یہ بوجھ ہے. میری امت کو 2 دی گئی تھیں، وہ 2 نہیں پڑھ سکے تو یہ 50 کیسے پڑھیں گے؟ نبی پاک نے فرمایا موسیٰ یہ تو صرف 50 نمازوں کا بوجھ ہے نا، جسے تم بوجھ کہہ رہے ہو، جسے تم بوجھ کہہ رہے ہو، یہ 50 نمازوں کا بوجھ ہے. تمہیں پتہ نہیں یہ دیا کس نے ہے؟ یہ بوجھ آیا کہاں سے ہے؟ یہ تو صرف 50 نمازوں کا بوجھ ہے جو میرے یار نے، میرے محبوب نے مجھ محمد پر ڈالا ہے. اگر وہ ساری کائنات کا بوجھ ڈال دیتا میں محمد وہ بھی اٹھاتا. اگر وہ ساری کائنات کا بوجھ مجھ محمد کے کندھوں پر ڈالتا نا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں تو یہ دیکھتا ہوں یہ بوجھ دیا کس نے ہے، یہ بوجھ کس نے دیا ہے، میں وہ بھی اٹھا کے لے آتا، کبھی بات بھی نہ کرتا. اور قرآن پاک کو پڑھے نا آپ، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. ہم نے اپنی امانت کا بوجھ آسمانوں پہ پیش کیا، زمینوں پہ پیش کیا، پہاڑوں پہ پیش کیا. ہر ایک نے عاجزی کا اظہار کیا، عاجزی کا اظہار کیا. لیکن جب سب نے عاجزی کا اظہار کر دیا، آسمانوں نے بھی، زمینوں نے بھی، پہاڑوں نے بھی اپنی مضبوطی کے باوجود، اپنی بلندی کے باوجود، اپنی وسعت کے باوجود سب نے جب انکار کر دیا نا تو اللہ نے فرمایا محبوب میں نے اپنی امانت کا بوجھ ساری مخلوق پر ڈالا ہے، کسی نے قبول نہیں کیا. ہر ایک اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے. تو محبوب تیرا کیا خیال ہے؟ پہاڑوں پر پیش کیا، انکار کر رہے ہیں. میں انکار تو نہیں کہتا،
کیونکہ کسی مخلوق کو اللہ کی بارگاہ میں انکار کرنے کی جرت نہیں، کوئی مخلوق سوائے انسان کے باقی جتنی بھی مخلوق ہے وہ عاجزی و انکساری کا اظہار کرتی ہے اور اللہ کے حکموں کی پابند ہے۔ جو اللہ نے حکم دے دیا ایک بار، ساری کی ساری مخلوق ان احکام پر پابندی کرتی ہے سوائے حضرت انسان کے۔ دیکھیں، سورج اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے حکم دیا ہے تو انہیں دن کو نکلنا ہے، کبھی رات کو نکلا ہے سورج؟ ستاروں کو حکم دیا ہے تم نے رات کو نکلنا ہے، کبھی دن کو نکلے ہیں؟ موسم اپنے وقت پر، چاند، سورج، ستارے سارے اپنے مدار پر، اپنے وقت پر وہ نکلتے ہیں، غروب ہوتے ہیں، اپنی ڈیوٹی اللہ نے حکم دے دیا ایک بار، بس اس پر وہ ساری زندگی عمل کرتے رہیں گے۔ لیکن حضرت انسان ہے، اللہ نے کہا نماز پڑھ، کہتا ہے وقت ملا تو پڑھوں گا۔ روزے رکھ، یا اللہ بیمار ہوں، دل نہیں کرتا روزے رکھنے کو۔ زکوٰۃ دے، یا اللہ دل نہیں کرتا زکوٰۃ دینے کو، پیسہ بڑا پیارا ہے۔ غریبوں کی مدد کرو، یا اللہ اپنی مدد کرنی ہے۔ یہ سارے احکام اللہ رب العزت نے باقی مخلوق کو دیے، ہر مخلوق اس کے حکم کے تابع چل رہی ہے، لیکن حضرت انسان اپنی مرضی کے ساتھ چل رہا ہے، اپنی مرضی کے ساتھ۔ یہ جرت صرف انسان کو ہی ہے، باقی کسی مخلوق کو یہ جرت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر تم یہ ساری کام کر رہے ہو نا، تو باقی ساری مخلوق کو میں نے پابند کر دیا ہے، باندھ دیا ہے، تمہیں آزاد کر دیا ہے، تمہیں دونوں راستے بتا دیے ہیں، دونوں راستے تمہیں میں نے دکھا دیے ہیں، ہدیناہ نجدین، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، جنت کا راستہ بھی، جہنم کا راستہ بھی، خیر کا راستہ بھی، شر کا راستہ بھی، دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اور عقل دی ہے تمہیں، انہیں باندھ دیا ہے کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں، اور تمہیں کھلا چھوڑ دیا ہے کیونکہ تمہارے پاس عقل ہے۔ اب تمہیں یہاں سوال نہیں کروں گا، یہاں نہیں پوچھوں گا، جب تم میری بارگاہ میں آؤں گے پھر پوچھوں گا تمہیں کہ تم نے کون کون سے حکم کی عدولی کی ہے۔ اب جب ساری مخلوق پر اللہ رب العزت نے اپنی امانت کا بوجھ، قرآن کا بوجھ ڈالا، تو ساری مخلوق نے عاجزی کا اظہار کیا، انکار نہیں کیا، عاجزی کا اظہار کیا۔ یا اللہ بے شک ہم آسمان بلند ہیں، لیکن یہ بوجھ ہم اٹھائیں گے تو نیچے گر جائیں گے، بلندی ختم ہو جائے گی۔ پہاڑوں سے کہا، پہاڑوں نے کہا بے شک ہم مضبوط ہیں، لیکن ہم بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے۔ پھر زمین سے کہا تو زمین کہنے لگی، عرض کرنے لگی، یا اللہ میں تو پہلے ہی خاک ہوں، میں تو پہلے ہی خاک ہوں، اگر یہ بوجھ تو ڈالے گا پھر تو میں اور مٹ جاؤں گی۔ تو پھر اللہ نے اپنے محبوب سے کہا، محبوب ساری مخلوق عاجز آ چکی ہے، عاجزی کا اظہار کر چکی ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ تیرا کیا خیال ہے؟ تو ہماری امانت کا بوجھ اٹھائے گا؟ تو محبوب نے زبان حال سے عرض کی، یا اللہ لا، جتنا بھی بوجھ ڈالنا چاہتا ہے ڈال دے، اگر نہ اٹھاؤں تو اپنا محبوب نہ کہنا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، پھر ہم نے اپنی امانت کا بوجھ اپنے محبوب کے دل پر ڈالا، دل پر ڈالا ہے۔ اور سب سے کمزور جو آرگن ہے، عضو ہے انسان کے جسم کے اندر، وہ دل ہے۔ جب محبوب کا دل اتنا مضبوط ہے تو پھر محبوب کی انگلی کتنی مضبوط ہوگی، بازو کتنا محبوب ہوگا، پھر محبوب کا جسم کتنا مضبوط ہوگا۔ آسمانوں پہ بلا کے یہ بوجھ، جس کو موسیٰ علیہ السلام بوجھ کہہ رہے ہیں، محبوب کو دیا 50 نمازوں کا بوجھ، یہ لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، حضور میں نے اپنی امت کو آزمایا ہے، امت سے پہلے جو امتیں تھیں ان کو بھی آزمایا ہے، دیکھا ہے وہ نہیں پڑھتے۔ کیا ہے؟ فرض ہے، فرائض میں سے فرض ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں،
تو اللہ کام نہ کرتا، جو میں نے کہہ دیا بس 50 ہی پڑھنی ہے. لیکن یہاں بات محب اور محبوب کی ہے. یہ 5 نمازیں، شروحات حدیث پڑھیں آپ، 5 نمازیں کم ہوئیں، پھر 5 کم ہوئی، پھر 5 کم ہوئی. کہاں سے گئے؟ چھٹے آسمان سے اوپر. چھٹے آسمان سے اوپر 7واں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر جنت الماوا، پھر عرش، پھر آگے ساری. اور سدرۃ المنتہا کے بارے میں علماء سے پوچھئے، یہ وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا پر یہ وہ مقام ہے، نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے، اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے. یہ حد ہے، نیچے والوں کے لیے بھی حد اور اوپر والوں کے لیے بھی حد ہے. کوئی اوپر والا نیچے نہیں آ سکتا اور کوئی نیچے والا اوپر نہیں جا سکتا. یہ سدرۃ المنتہا ہے جو جبریل امین نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی تھی نا، یا رسول اللہ اس کے آگے میں نہیں جا سکتا معراج کی رات. تو اس کا سبب بھی یہی تھا کیونکہ جبریل کی بھی وہ حد ہے. جبریل بھی اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کائنات میں مخلوق میں ہر فرد کے لیے، ہر انسان کے لیے، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ چاند سورج ستارے ہوں، ان کا مدار ہے، ان کی حد ہے. ایک ہستی ہے کائنات کے اندر، ایک ہستی ہے مخلوق کے اندر جس کے لیے کوئی حد نہیں، وہ ذات رسالت ہے. 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 9 بار گے آئے، گے آئے، گے آئے، ساری حدوں کو کراس کر کے، ساری حدوں کو کراس کر کے. اس مخلوق میں ہر فرد کے لیے، مخلوق کے ہر فرد کے لیے حد ہے. لیکن نبی پاک کی ذات وہ ذات ہے، مخلوق کے اندر آپ کی کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں ہے. کوئی حد متعین کر کے دے، لکیر لگا کے دے نا، پھر اسے آگے بات کریں گے. بس ایک حد ہے کہ آپ مخلوق ہیں. ایک حد ہے صرف کہ آپ اتنا عروج کرنے کے بعد بھی آپ مخلوق ہیں، بندے ہیں. بندے ہیں اللہ کے، رب نہیں ہوئے، اللہ نہیں ہوئے. اللہ اللہ ہے اور یہ رسول اللہ ہیں، نبی اللہ ہیں، حبیب اللہ ہیں. بس یہ حد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حد نہیں ہے. بس یہی حد ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یہ حد ہے. کہتے ہیں یہ سنی محبوب کو حد سے بڑھاتے ہیں. پہلے حد تو متعین کرو نا. اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں. بے وقوف ہے نا، پتہ ہی نہیں انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. ہم کب شریک بناتے ہیں؟ ہم کب شریک بناتے ہیں؟ بے وقوف ہو. ہم نبی پاک کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے. کیوں نہیں ٹھہراتے؟ 2 بھائی آپس میں شریک ہوتے ہیں نا کہ نہیں ہوتے؟ 2 بھائی آپس میں شریک ہوتے. کیا مطلب ہے شریک ہونے کا؟ کہ ایک ہی مال میں، ایک ہی جائیداد میں وہ 2 شریک ہوتے ہیں، حصہ دار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 بھائی. اور ہم نبی پاک کو اللہ کا شریک نہیں مانتے کہ آدھا اللہ کا ہے، آدھا ہم شریک نہیں مانتے، نہ ٹھہراتے ہیں کہ آدھا اللہ کا ہے اور آدھا رسول اللہ کا ہے. نہیں، اس کائنات کا خالق اللہ ہے اور مالک رسول اللہ ہے. اللہ نے بنا دیا ہے اور بنا کے سب کچھ محبوب کے حوالے کر دیا ہے. شریک نہیں، حبیب ہے. یہ حبیب ہے. اور محب اور محبوب میں تیرا میرا نہیں ہوتا. نماز ختم ہوئی، 5 رہ گئیں. تو موسیٰ علیہ السلام جب 5 رہ گئی نا، بار بار آنے جانے سے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اب حضور 1 چکر اور. ہاں پڑھیں، شروحات پڑھیں. اور ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ 1 چکر اور لگ جاتا، جان چھوٹ جاتی. لیکن حضور نے کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو؟ موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے، اب مجھے شرم آتی ہے کہ اپنے رب کی حضور جاؤں اور بالکل ہی واپس کر رہا ہوں عرش ہے.
اللہ نے فرمایا محبوب اب نہ آؤ، اب نہ آؤ، امت سے کہو 5 پڑھیں، امت سے کہو 5 پڑھیں، 5 پڑھیں، میں ثواب 50 کا دوں گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ایک نیکی لے کر آتا ہے نا، جو ایک نیکی لے کر آتا ہے، ہم اس کو 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ فلہ عشر امثالہا، ہم اس کو 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ پڑھے ایک، پڑھے ایک، پڑھے 5، ثواب 50 کا دوں گا۔ یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ عبادت نماز کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا کے نا اپنے محبوب کو یہ نماز کی تحفہ جو ہے وہ ہمیں محبوب کے وسیلے سے دیا ہے۔ اور پھر ہر عبادت سال میں 1 بار، زندگی میں 1 بار، اور نماز دن میں 3 بار نہیں، 5 بار، ظہرین مغربین نہیں، 5 بار، دن میں 5 بار۔ اور کسی بھی حالت میں انسان ہو، 7 سال کی عمر سے لے کر، جب 7 سال کا ہوتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیٹا بیٹی 7 سال کی ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو۔ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا، کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ کس کو؟ بچے کو نہیں، ماں باپ کو۔ اب عمل کر رہے ہیں ہم، یہ بات اس پر عمل کر رہے ہیں ہم؟ وہ تو سلا کے رکھتے ہیں، سو جا بیٹا سو جا، کوئی بات نہیں، صبح ہوتی ہے ہو جائے، شام ہوتی ہے ہو جائے، کوئی بات نہیں۔ اللہ کا رسول فرمائے جب بیٹا بیٹی 7 سال کے ہو جائیں تو اسے حکم دو کہ نماز پڑھے، اور جب 10 سال کے ہوں تو پھر لاؤ بھی ساتھ، پینٹی بھی لگاؤ ساتھ، اور نماز کا عادی بناؤ۔ اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر علیحدہ علیحدہ کر دو۔ یہ شریعت سکھائی جا رہی ہے، یہ رہنے سہنے کا طریقہ سکھلایا جا رہا ہے۔ انسان بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، جس حال میں بھی ہو، باقی ساری عبادتیں نماز کے علاوہ، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ کنڈیشن کے ساتھ فرض ہیں، کنڈیشن کے ساتھ فرض ہیں۔ لیکن نماز ایسی عبادت ہے، اس کی اہمیت کیا ہے کہ کسی بھی حال میں یہ معاف نہیں، کسی بھی حال میں یہ معاف نہیں ہے۔ انسان بیمار ہے پھر بھی پڑھنی ہے، بیمار ہے تو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو زمین پر بیٹھ جائے، زمین پر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو ہاتھوں کے اشاروں سے پڑھ لے، ہاتھوں کے اشاروں سے نہیں پڑھ سکتا تو اشارہ ابرو سے پڑھ لے۔ فرض ہے۔ اور ایک بات عرض کر دیتا ہوں، ساری عبادتیں، یہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری عبادتیں اسلام کی جان ہیں، ساری عبادتیں اسلام کی جان ہیں۔ اور اسلام کی جان کیا ہے؟ یہ ساری عبادتیں اسلام کی بنیاد اور جان ہیں، لیکن اسلام کی بنیاد اور جان کیا ہے؟ وہ محبت رسول ہے، وہ محبت نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ نماز اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کی ہے۔ اب کیسی فرضیت ہے اس کی؟ کسی حال میں بھی یہ نماز معاف نہیں ہے۔ ہمارے اندر اب نماز پڑھنے کی کوئی عادت نہیں رہی، اس کو مولویوں کا کام کہتے ہیں یا فارغ لوگوں کا کام کہتے ہیں، یہ فارغ لوگوں کا کام ہے، ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 1-2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور سب سے زیادہ احادیث کو بیان کرنے والے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ صحابہ موجود ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اس کے، اور حدیث کی ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک فرمایا میرے صحابہ، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ تم میں سے اگر کسی کے گھر کے سامنے سے ایک نہر گزرتی ہو، دیکھیں کس طرح ترغیب دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور مثالیں دے کے بات کو کس انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے آگے سے، سامنے سے، اس کے دروازے کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں نہائے، غسل کرے، تو کیا اس کے بدن پر، اس کے جسم پر کوئی گندگی رہ سکتی ہے، کوئی میل رہ سکتی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کس طرح رہ سکتی ہے؟ 5 بار جو نہانے والا ہے اس کے جسم پر میل کس طرح رہ سکتی ہے؟ فرمایا بس نماز کی مثال بھی اس نہر کی مانند ہے، جو بندہ مومن دن میں 5 بار اللہ کی رضا کے لیے صحیح طرح وضو کر کے صحیح نماز ادا کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں بھی گناہ رہتا ہی نہیں ہے، کسی گناہ کی میل نہیں رہتی۔ اور پھر دوسری حدیث پاک، حدیث کی ساری کتابوں کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، حدیث کی ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں ایک دن میں آپ کے ساتھ سفر کے لیے نکلا، باہر مدینہ المنورہ کے باہر نکلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے آپ نے قیام فرمایا، اور درخت کی ایک ٹہنی پکڑ کرنا، اور یہ خزاں کے دن تھے، پت جھڑ کا موسم تھا، تو آپ نے ایک ٹہنی پکڑ کے اس کو ہلایا، ٹہنی بھی سوکھی ہوئی تھی، اس کے پتے بھی سوکھے ہوئے تھے، سارے پتے جھڑ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر، اے جانتے ہو میں نے یہ عمل کیوں کیا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح اس ٹہنی کے اوپر کوئی پتا نہیں رہا نا، سارے پتے جھڑ گئے ہیں، جو بندہ مومن ایمان والا نماز پڑھتا ہے، صحیح وضو کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں بھی کوئی گناہ کا پتہ نہیں رہتا، وہ بھی جھڑ جاتے ہیں، سارے وہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ اس کی مؤید ایک اور حدیث پاک حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں میں ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر پہ تھا، تو ہم دونوں نے ایک درخت کے نیچے قیام کیا، ٹھہرے، اور اتفاق سے وہ بھی خزاں کے دن تھے، پت جھڑ کا موسم تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹہنی کو توڑا، توڑ کر اس کو زور سے جھاڑا تو اس کے پتے نہ زمین پر گر گئے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو عثمان سے پوچھا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ یہ عمل میں نے کیوں کیا ہے؟ آپ نے مجھ سے سوال نہیں کیا کہ یہ عمل میں نے کیوں کیا ہے، اس ٹہنی کو کیوں جھاڑا ہے؟ تو حضرت ابو عثمان کہتے میں نے عرض کی آپ فرمائیے کہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ایک دن میں نبی پاک کے ساتھ تھا، نبی پاک کے ساتھ تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی کو لیا، ٹہنی کو لے کر پھر اس کو جھاڑا اور سارے پتے گر گئے، تو مجھ سے سوال کیا، سلمان فارسی کہتے ہیں مجھ سے سوال کیا کہ اے سلمان تو نے مجھ سے پوچھا نہیں، مجھ محمد سے سوال نہیں کیا کہ میں نے یہ عمل کیوں کیا ہے؟ تو حضرت سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ فرمائیے آپ نے یہ عمل کیوں کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جس طرح یہ ٹہنی کے اوپر پتے نہیں رہے، پت جھڑ کا موسم آیا ہے، پتے سوکھ گئے ہیں، اور جو بندہ مومن 5 وقت کی نماز اچھے طریقے سے میری سنت کے مطابق اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، طہارت حاصل کرتا ہے، طہارت حاصل کرنے کے بعد پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، جس طرح اس ٹہنی پر کوئی پتہ نہیں رہا، اسی طرح اس انسان کے
نامہ اعمال میں، نامہ اعمال کی ٹہنی پر بھی کوئی گناہ نہیں رہے گا۔ اب 5 بار غسل کرنے والے کے جسم پر میل نہیں، اور 5 وقت نماز پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں گناہ کوئی نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے اندر جو بھی انسان گناہ کرتا ہے، جب دوسری نماز پڑھتا ہے تو اس کے درمیانی سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، ایک حج سے دوسرے حج تک جو درمیان میں گناہ کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں ایک بات اپنے ذہنوں کے اندر ہم رکھ لیں، یہ جو گناہ معاف کیے جاتے ہیں، انسان کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے صغیرہ گناہ ہیں۔ تو یہ نہ سمجھے کہ بس جو مرضی کرتے رہیں، نماز پڑھ کے گئے ہیں اس کے بعد جو مرضی کریں، نہ، یہ صغیرہ گناہ ہیں جو غلطی سے انسان کر دیتا ہے، بھول چوک میں کر دیتا ہے۔ جو کبیرہ گناہ ہیں جب تک وہ معافی نہ مانگے اللہ کی بارگاہ میں ان کبیرہ گناہوں سے اور اس کی ادائیگی نہ کرے، تب تک اس کے وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اور پھر دوسری بات، یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں کہ نماز سے دوسری نماز کے اندر، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان، ایک حج سے دوسرے حج کے درمیان، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جو گناہ معاف ہوتے ہیں، ان گناہوں کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ جو کسی دوسرے انسان کے ساتھ متعلق ہے وہ گناہ جب تک، دیکھیں آپ کسی کا حق مارتے ہیں، کسی کا مال چوری کرتے ہیں، کسی کی بے عزتی کرتے ہیں، کسی کی عزت پر حملہ کرتے ہیں، تو جب تک اس سے آپ اس گناہ کی معافی نہیں لے لیں گے تب تک وہ گناہ معاف نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت بھی جو قادر ہے، جو قادر ہے، وہ بھی دوسرے بندے کے حق کو معاف نہیں کرتا جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ ایک بندے کا ہم نے حق مارا ہے تو جب کل قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اس بندے کو کھڑا کیا جائے گا جس نے حق مارا ہے، جس نے ظلم کیا ہے، اور مظلوم کو بھی کھڑا کیا جائے گا۔ عام احادیث موجود ہیں، یہ آپ روز پڑھتے ہیں۔ اور جب تک وہ بندہ اسے معاف نہ کر دے تب تک اللہ اس بندے کو، ظالم کو معاف نہیں کرے گا۔ اور اگر کوئی صورت نہیں نکلتی تو اللہ رب العزت اس کی ساریاں نیکیاں لے کر اس ظالم کی مظلوم کو دے گا، اور مظلوم کے سارے گناہ لے کر اس کے نامہ اعمال میں داخل کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے نبی پاک نے پوچھا تھا، سوال کیا تھا، میرے صحابہ بتاؤ غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہیں، پیسہ نہیں۔ فرمایا نہیں، کل قیامت کے روز جس کی ساری نیکیاں لے کر جس کا اس نے حق مارا ہوگا اس کو دے دی جائیں گی، اس دن وہ ظالم جو ہے وہ غریب ہوگا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے جہنم میں جانے کے۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے، اگر اپنے کسی بھائی کا حق مارا ہے تو اس حق کو معاف کروائیں یا ادا کریں، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ کل قیامت کے روز یہ معاملہ نہیں ہونا، اور روزانہ کی بیس پر ہم یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، جھوٹ بول کر، غلط مال بیچ کے، کم مال تول کے، یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ اور آج ہمارے پاس وقت ہے، اور جب وقت ہے تو ہم دنیا کے اندر کریں اس مال کو، اس کام کو۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے اللہ رب العزت نے جو ہم پر فرض کی ہے، جو ہر حال میں فرض ہے، ہر حال میں فرض، اس کو چھوڑنا نہیں ہم نے۔ اور اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے؟ اس انداز میں ادائیگی کرنی ہے کہ نماز کی جو شان ہے، نماز کا جو مرتبہ ہے اس کے مطابق۔ اور کوئی بھی ہم میں سے نماز کو سیکھنا نہیں چاہتا، اس کے متعلقات کو دیکھیں۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، جس طرح نماز فرض ہے نا، جس طرح نماز ہم سب پر فرض ہے، اسی طرح نماز کے متعلقات جو مسائل ہیں ان کا سیکھنا بھی ہم پر فرض ہے۔ وضو کیا کوئی نہیں، اگر کیا ہے تو ناقص کیا ہے، آدھے اعضاء سوکھے ہیں اور کامل وضو ہوا نہیں، اور دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آ کر نماز میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ بھاگنا بھی منع ہے، مسجد کے اندر پانی گرانا بھی منع ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ جو ہم اپنے وضو کا پانی مسجد کے اندر گراتے ہیں نا، یہ مائع مستعمل ہے، استعمال شدہ پانی ہے، اور یہ غیر مطہر ہے،
اور اس پانی کا گرانا مسجد کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر مکروہ ہے، گناہ ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص آپ کے بدن پر، آپ کے منہ پر تھوکے، پسند کریں گے آپ؟ کوئی بندہ حالانکہ منہ کے اندر تھوک جو ہے وہ ٹھیک ہے، تو آپ کے منہ پر، آپ کے جسم پر کوئی تھوکتا ہے، ٹھیک ہے، برداشت کریں گے؟ بس اسی طرح یہ لوگ جو وضو کا پانی، مستعمل پانی جو ہے، یہ مسجد کے اندر آ کر گراتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ ہمیں وہیں اپنا پانی صاف کرنا چاہیے، وہیں اپنا کپڑا اوپر کر لیں، بے شک نہ سکھائیں اس کو، کپڑا اوپر کر لیں، جب تک وہ پانی سوکھ نہیں جاتا، پانی نیچے گر نہیں جاتا، تب تک آپ مسجد میں داخل نہ ہوں۔ اور بھاگتے ہوئے آتے ہیں جماعت میں شامل ہونے کے لیے، کہ دوڑ کر آ کر جماعت میں شامل ہوں۔ اگر آپ کو اتنا ہی غم ہے رکعت کے جانے کا، تو 5 منٹ پہلے تشریف لائیں، آ کر انتظار کریں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جو ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے بیٹھ کر، گویا وہ بیٹھا ہوا ہے لیکن نماز کی حالت میں ہے، اس کو نماز کا ثواب مل رہا۔ اگر اتنا ہی ہمیں رکعت کے جانے کا افسوس ہوگا تو پھر 5 منٹ پہلے تشریف لائیں، بیٹھیں آ کر سکون کے ساتھ۔ بھاگتے ہوئے آتے ہیں، اور میرا جو اندازہ ہے نا، وہ بھاگتے اس لیے نہیں کہ رکعت کا ثواب جائے گا، بلکہ اس لیے کہ رکعت پڑھنی پڑے گی، ہاں اس لیے بھاگتے ہیں وہ، اور نماز کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہمارے پاس۔ اور اللہ رب العزت نے یہ نماز ہمیں دی ہے اپنے محبوب کو معراج پہ بلا کے، اور پیغام دیا ہے امت کو۔ پیغام کس طرح دیا ہے؟ حضرت بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم، اے اللہ کے بندے، تو سب کو خوش نصیب ہے، دنیا کے جتنے حاکم ہیں، جتنے بادشاہ ہیں، ان بادشاہوں کے پاس جانے کے لیے اجازت نامے چاہیے، وقت چاہیے، وقت چاہیے، اور پھر وقت بھی متعین چاہیے کہ فلاں وقت آ سکتے ہو۔ اگر وہ وقت گزر گیا ہے، وقت گزر گیا، بس اب آپ نہیں ملاقات کر سکتے۔ لیکن اے ابن آدم، کتنا خوش نصیب ہے کہ تو اللہ کی بارگاہ میں جو احکم الحاکمین ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے نہ تجھے اجازت نامے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی وقت کی قید ہے۔ تو ساتھی نے پوچھا حضور یہ کیسے ہے؟ اس احکم الحاکمین فرمایا کہ اچھی طرح وضو کر کے آ کے مصلی پہ کھڑا ہو جا، محراب میں کھڑا ہو جا، اپنے گھر کے کسی کونے میں کھڑا ہو جا، جو ہی نیت باندھی ہے، اللہ اکبر کیا ہے تو اپنے رب کے حضور حاضر ہو گیا ہے، اپنے آقا کے ہاں حاضر ہو چکا ہے، اور اس انداز میں حاضر ہوا ہے کہ اب تجھے نہ اجازت کی ضرورت، نہ اجازت نامے کی ضرورت، اور نہ ہی پھر کون سا کلام کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا، یہ بھی کوئی پابندی نہیں۔ بس تو مانگ وہ دیتا رہے گا، تو عرض کرتا رہے وہ سنتا رہے گا۔ پھر وقت کی کوئی تعین نہیں ہے۔ یہ دنیا کے بادشاہ حاکم جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے ایک وقت آتا ہے دفتر بند کر دیتے ہیں، اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، رات کو جا کر سو جاتے ہیں، اور تیرا حاکم ایسا حاکم ہے کہ جس کا دفتر بند نہیں ہوتا۔ تو صبح کو حاضر ہوگا وہ موجود ہے، تو دن کو حاضر ہو وہ موجود ہے، وہ رات کو حاضر ہو وہ موجود ہے، اور پھر قیام کر کے کھڑا ہو کے تو جو بھی اس سے مانگے گا، یہ نہیں کہے گا کہ رات پڑ گئی ہے اب تیری بات نہیں سنی جائے گی۔ وہ تو ایسی ہستی ہے، ایسی ذات ہے اللہ رب العزت کی، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے، ولا سنتم ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے۔ وہ تو ہر وقت اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو دینے کے لیے موجود رہتا ہے۔ ہر دنیا کے بادشاہ سے ملاقات کے لیے وقت چاہیے، اجازت نامہ چاہیے، اور پھر کون سا سوال کرنا ہے، کون سا سوال نہیں کرنا، یہ بھی بتایا جاتا ہے۔ حاکم کی بات تو بڑی اوپر ہے نا، وزیر اعظم کی، آرمی چیف کی، یہ ٹی وی پہ جاتے ہیں نا، آپ ٹی وی پہ جو مولوی جاتے ہیں کرائے کے، انہیں لکھ کر دیا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ آپ نے بیان کرنا ہے، یہ نہیں بیان کرنا۔ اگر اس کے علاوہ بیان کرتے ہیں تو پھر چھٹی نہیں، دوبارہ نہیں مل سکتے۔ وہ اتنی پابندی ہے۔ اور ان میں سے موسٹلی جو وہاں جاتے ہیں وہ کوئی دین کی خدمت کے لیے نہیں، نہ اگر دین کی خدمت کے لیے جاتے ہوتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی،
آج یہ ہماری جو سارا سال ناچنے گانے والی ہیں نا، وہ ماہ رمضان کے اندر آپ کو دین سکھاتی ہیں، اور پھر یہ اسی لباس کے اندر ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پھر نظارے کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم دین جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں آگے۔ ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں، دینی جرت تو بڑی دور کی بات، اخلاقی جرت نہیں ہے کہ اپنی اس اینکر کو کہہ دیں کہ تو نے سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں رکھا ہوا، اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھ، پردہ کر، تو اتنی بھی جرت نہیں۔ اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دین پھیلا رہے ہیں، اور نہ ہی ایسی بات کرنے والا کبھی وہاں ان کی نگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ آپ کے دو جو چیتھڑے ہیں، ٹی وی بھی نہیں ہیں، یہ چیتھڑے آج کل کے ہیں، یہ لباس بھی پورا نہیں، یہ چیتھڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹی وی جو ہیں، ان کی یہ حالت ہے۔ جو حاکم وقت ہوگا اس کے پاس جانے کے لیے آپ کو کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑیں گے، لیکن ایک اللہ کی ذات ہے، ایک احکم الحاکمین ہے۔ ایک گنہگار بندہ، انسان وضو کرے، آنکھوں میں آنسو لے کر، دل میں تڑپ لے کر، عاجزی و انکساری لے کر، ایک پوری تمنا لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، ابھی اس نے اظہار نہیں کیا، ایک بار کہا ہے یا اللہ، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے بتا تو کیا چاہتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بار جو انسان رو کر، گریہ زاری کر کے، آہوزاری کر کے ایک بار یا اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے 70 بار یا عبدی یا عبدی یا عبدی، میرے بندے بتا تجھے کیا غم ہے، تیرے غموں کا علاج کرنے والا تیرا رب موجود ہے۔ لیکن ہمارے پاس وقت کب ہے کہ آپ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں؟ ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں نا، ایمان کمزور ہو چکے ہیں کہ ہمیں دینے والا ہمارا رب ہماری بات کو سن رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ ایمان کمزور ہو چکے ہیں، اسی لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ہم۔ اگر اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے تو آج ہمیں ٹھوکریں نہ کھانا پڑتی۔ یہ ذلت و رسوائی اس لیے ہو رہی ہے، کبھی ایک در پہ جاتے ہیں، کبھی دوسرے در پہ جاتے ہیں ہمارے حکمران، اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے رب کو بھول چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے لیے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، گلی گلی مانگتا پھرتا ہے، پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا اس کا۔ من اعرض عن ذکری، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے ہم سے، تو اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں؟ معیشتاً دن کا، ہم اس کے معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں اس کے رزق کو، پھر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، پھر بھی اس کی پوری نہیں پڑتی۔ اور آج ہماری یہ جو حالت ہے، یہی وجہ ہے کہ مسجدیں غیر آباد ہیں، سڑکیں آباد ہیں، بار روڈ آباد ہیں، اور اپنے مسجدیں غیر آباد ہیں۔ اور مسجدیں اگر غیر آباد ہیں تو گھر کس طرح آباد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں سمپل سی بات، اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب اللہ کے گھر کو ہم نے بے آباد کیا ہے، برباد کیا ہے، تو پھر اپنے گھر آباد کس طرح ہوں گے؟ سارا کچھ آنے کے باوجود پھر بھی گھر بے آباد ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کے گھروں کو بے آباد کر دیا۔ اور پھر آخری بات کرتا ہوں آپ سے، طرح طرح کے بہانے ہیں، بڑے مصروف ہے جی، ہم نے حکومت چلانی ہے، فیکٹری چلانی ہے، کارخانہ چلانا ہے، دفتر چلانا ہے، وقت ہی نہیں ہمارے پاس نماز پڑھنے کا۔ پھر دوسرا بہانہ کیا ہے؟ بیمار ہیں، بیماری ہے جی، نماز نہیں پڑھ سکتے ہم۔ تیسری کیا ہے جی؟ بچوں کا رزق کمانا ہے، محنت مزدوری کرنی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے ہم۔ جی یہ جو سارے بہانے ہیں، پھر خواتین ہماری کہتی ہے جی خامد بڑا سخت ہے، وقت پہ کام نہ ہوا تو نماز کیسے پڑھیں گے، کس طرح پڑھیں گے، وہ ناراض ہوگا، سخت ہے بڑا، طبیعت بڑی سخت ہے۔ تو علماء نے بیان کیا ہے کہ جو بندہ اس طرح کے بہانے کرتا ہے نا، اللہ رب العزت کل قیامت کے روز اس کو اپنی بارگاہ میں بلائے گا۔ تو کہتا ہے کہ میں نے کارخانہ چلانا تھا، فیکٹری چلانی تھی، اپنا دفتر چلانا تھا، حکومت چلانی تھی، تو اللہ فرمائے گا میرے پیغمبر سلیمان بن داؤد کو بلاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا جائے گا، اللہ فرمائے گا ان کی حکومت دیکھو، ان سے بڑھ کر کسی کی حکومت نہیں ہے انسانوں کے اندر۔ جو حکومت اللہ رب العزت نے اپنے اس پیغمبر نبی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت دی تھی، ہواؤں پر حکومت، پرندوں پر حکومت، جنوں پر حکومت، درندوں پر حکومت، ہر شے پر آپ کی حکومت، اتنی حکومت ہے۔
اور پھر آپ کی سیرت کا مطالعہ کر لیں حضرت سلیمان علیہ السلام کہ زندگی میں ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی. تو اللہ فرمائے گا تیری مصروفیت میرے اس سلیمان سے زیادہ ہے, یہ جھوٹ بکتا ہے, اٹھاؤ اسے جہنم میں پھینک دو. اور پھر بیماری کا بہانہ کیا جائے گا کہ بیمار ہوں, پڑھ نہیں سکتا, تکلیف ہے. تو اللہ رب العزت فرمائے گا میرے ایوب کو لاؤ. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر جن کا صبر معروف ہے. آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ نہیں جہاں تکلیف نہیں, جہاں تکلیف نہیں ہے, درد نہیں ہے, جہاں زخم نہیں ہے. لیکن ایک بات کچھ ہمارے نادان لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے. یہ نبی کی شان کے لائق بات نہیں ہے. اللہ رب العزت نے حرام کیا ہوا ہے زمین کو بھی, زمین پر بھی اور کیڑوں پر بھی کہ وہ نبی کے جسم کو کھائیں. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. زمین تو نہیں کھاتی نا, زمین کے اندر جو حشرات ہیں وہ کھاتے ہیں نا. تو اللہ نے حرام کر دیا ہے. یہ حدیث پاک ہے, نبی پاک فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. یہ بات غلط بات ہے. اکثر ہمارے واعظین جو پوری طرح تحقیق نہیں کرتے وہ بات کر دیتے ہیں کوئی کیڑا نہیں ہے آپ کے جسم پر. نہ یہ جھوٹ ہے سارا. زخم تھے سارے جسم پر, تکلیف تھی سارے جسم پر حضرت ایوب, اور اتنی تکلیف تھی کہ برداشت سے باہر ہے, لیکن پھر بھی وہ برداشت کر رہے ہیں, صبر کر رہے ہیں. اسی لیے صبر ایوب ہے. تو وہ بیمار جو بہانے کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا, کہتا ہے یہ میں بیمار ہوں, تکلیف ہے, جسم خراب ہے. تو اللہ فرمائے گا کہ میرے ایوب سے بڑھ کر تو بیمار تھا, میرے ایوب سے تو بڑھ کر بیمار تھا. دیکھ اتنی بیماری کے باوجود اس نے کبھی نماز کو قضا نہیں کیا. اور کسی نے حضرت ایوب علیہ السلام سے سوال کیا جب آپ تندرست ہو گئے, صحت مند ہو گئے, تو پوچھا ایوب ایک بات ہم سے بتاؤ, ہمیں بتاؤ, ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے دن اچھے تھے آپ کے, وہ بیماری والے دن اچھے ہیں یا یہ دن اچھے ہیں صحت والے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کا جواب سنیں. آپ نے فرمایا کہ وہ بیماری والے دن اچھے تھے. پوچھا وہ کیسے بیمار تھے, آپ تکلیف میں تھے؟ کہنے لگے کہ یہ بیماری اور صحت کوئی درجہ نہیں رکھتی, اصل بات ہے یار کی, یار کی بات ہے. جب میں بیمار تھا تو صبح و شام میرا رب مجھ سے پوچھتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے, تیرا کیا حال ہے. بس وہ صبح و شام, جب صبح پوچھتا تھا تو سارا دن چین میں, اور جب شام کو پوچھتا ساری رات چین میں گزرتی تھی. اور جب سے تندرست ہوا ہوں اس کلام سے محروم ہو گیا ہوں. اب وہ پوچھنے والا پوچھتا نہیں ہے. تو وہ دن اچھے تھے جب یار آ کر پوچھتا تھا کہ یوں بتاؤ تمہارا دن کیسا گزر رہا ہے, تمہاری رات کیسے گزر رہی ہے. پھر بات ہوگی پرورش کی, ہم نے بچوں کو کھانا پلانا ہے, مزدوری کرنی ہے, بچوں کی پرورش کرنی ہے, گھر چلانا ہے. تو اللہ رب العزت حضرت یعقوب علیہ السلام کو, جن کے کثرت کے ساتھ عیال ہیں, انہیں بلائے گا. دیکھ میرا ایوب یعقوب کثرت اولاد ہے, سب کو وہ پرورشی کر رہا ہے, کھانا بھی کھلا رہا ہے, ان کی پرورشی کر رہا ہے, ہر شے ان کو عطا کر رہا ہے, لیکن ایک بھی نماز اس کی نہیں چھوٹی. اور خامد بڑا سخت ہے, مرد بڑا سخت ہے, لہذا نماز نہیں پڑھی جاتی, گھر کے کام کاج میں لگے رہتے ہیں. تو اللہ رب العزت حضرت آسیہ زوجہ فرعون کو بلائے گا, تو آنا ان کو جواب دے, کتنے سخت انسان کے گھر کے اندر تو رہتی رہی ہے, جو مجھے مانتا بھی نہیں تھا, کافر تھا, اس کے باوجود تو ایک کافر کے گھر میں رہ رہی ہے اور پھر ایک بھی نماز قضا نہیں ہو رہی. یہ سارے بہانے ہیں, ہیلے ہیں کہ کام کرنا ہے تو رزق کمانا ہے, روٹی کمانی, بچوں کا پیٹ پالنا ہے. یہ تو مولوی ویلے بیٹھے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, ویلے نہیں ہیں, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے. اور سارے دن کو ان اوقات کے اندر اللہ رب العزت نے پابند کر دیا ہے.
کہ دیکھتے ہیں، دیکھیں نا اللہ چاہتا تو ایک ہی بار کہہ دیتا 5 نمازیں صبح پڑھ لو، حکم ہی تھا نا، جسے اس نے حکم دیا کہ زندگی میں ایک بار حج کر لو کافی ہے. کہتا ہے ماہ رمضان آیا ہے، ماہ رمضان کے اندر نمازیں پڑھ لو کافی ہے، یا دن میں نمازیں پڑھ لو صبح کے وقت، یا رات کو جب فارغ ہو جاؤ گے سارے کام کاج کر کے تو پھر رات کو نماز پڑھ لینا. وہ حکم دیتا، لیکن وہ یہ چاہتا نہیں ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون دنیا چھوڑ کر ہماری طرف آتا ہے. وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے. اسے ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے کہ سجدہ کریں گے تو وہ بڑا خدا ہو جائے گا معاذ اللہ، نہیں کریں گے تو معاذ اللہ وہ چھوٹا خدا ہوگا. اللہ اکبر ہے، وہ اکبر ہی رہے گا. کوئی نماز پڑھے پھر بھی اکبر، کوئی نماز نہ پڑھے پھر بھی اکبر. بس وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہماری طرف آتا ہے اور کون دنیا کی طرف رہتا ہے. اس لیے جب بھی پیک کا صبح کا وقت نیند کا وقت ہے، کہتا ہے اٹھو دیکھتے ہیں کون نیند کو چھوڑتا ہے ہمارے لیے. زور کا وقت ہے، کاروبار کی پیک کا وقت ہے، کون کاروبار کو چھوڑ کے ہماری طرف آتا ہے. شام عصر کا وقت یہ پیسے گننے کا وقت ہے. جو کاروباری دو گے ان سے پوچھیں، دن ختم ہوتا ہے تو پھر پیسے گننا شروع کرتے ہیں، کتنا نقصان ہوا ہے، کتنا فائدہ، کتنی انکم ہوئی ہے. وہ پیسے گننے کا وقت ہے. تو اللہ فرماتا ہے چھوڑو پیسوں کو، آؤ نماز پڑھو، میری طرف آؤ، میں دیکھتا ہوں کون پیسوں کی ساتھ رہتا ہے اور کون میری طرف آتا ہے. تو یہ نماز جو اللہ رب العزت نے دی ہے وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے. اس کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. اور نہ ہی ہم اس کی شان کے مطابق سجدے کر سکتے ہیں. بس وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے حکم پر کتنا عمل کرتے ہیں. آؤ نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، اپنے سارے کام کو پیچھے کریں. اللہ نے فرمایا کہ جو ہمارے ذکر سے، یہ نماز بھی ذکر ہے نا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو ہم اس کی معیشت کو، اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں. اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ اس کا مفہوم، جو علماء ہیں یہاں بیٹھے وہ جانتے ہیں کہ مفہوم مخالف کیا ہوتا ہے. اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جو ذکر سے اعراض کرے گا اس کا رزق تنگ کر دیں گے، اور جو ہمارا ذکر کرے گا اس کو وسعت رزق دے دیں گے، اس کا رزق وسیع کر دیں گے. تو پھر کیوں نہ اللہ کی بات پر عمل کریں. اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.